فائز عیسیٰ صاحب کے بیان کے بعد پاکستان کے سیاسی پارٹیوں میں سے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ایک ایسا شخص اور ایک ایسا جرنیل ہے جس نے سرعام اس فیصلے کو مسترد کیا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا، اور بطور خود ایک فریق بن کر اس کیس کو لڑنے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اس کو بولتے ہیں ختم نبوت کا مجاہد، اس کو بولتے ہیں عاشق رسول، اور بہت سارے لوگ جو خود کو عاشق رسول اور ہر وقت درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں اس پر؟ یاد رکھیں، ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہے، ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہے، بعد میں پاکستان ہے، بعد میں ہمارے لیے سپریم کورٹ ہے۔ یاد رکھیں، ختم نبوت اور مسلمانوں نے اپنے عقائد اور مسلمانوں نے اپنے کلمات طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیس پر اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ اس ملک کو حاصل کرتے ہوئے بہت سے ماؤں نے اپنے بچوں کو ذبح کرایا تھا، بہت سے ماؤں نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا تھا، بہت سے بچوں نے اپنے ماؤں کو کھویا تھا، اپنے والدین کو کھویا تھا، اپنی خاندانوں کو کھویا تھا۔ فائز عیسیٰ صاحب، آج آپ اسی عقائد پر چھیڑ رہے ہیں؟ آج آپ کو یہ فیصلہ دیتے ہوئے پاکستان کی وہ قربانیاں نظر کیوں نہیں آئی جن قربانیوں کی بنا پر یہ ملک حاصل ہوا؟ اس ملک کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ لگائے۔ جب آپ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور کا یہ ارشاد کہاں چلا گیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تو بعد میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا یہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ظاہراً صریح آیات موجود ہے، صریح احادیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو یہ قادیانی کے حق میں بیان دینا، یہ آپ کو کہاں سے آپ نے سیکھا اور کس کے حکم سے آپ نے یہ دیا ہے؟ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ کھیلنا۔ فائز عیسیٰ صاحب، یہ آپ کے لیے بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ فائز عیسیٰ صاحب، آپ اس بیان کو جلد از جلد واپس لے لیں۔ باتوں کو دائیں بائیں کرنے کی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر ہر انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ یار، وہ کافروں کے بارے میں یہ شک ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان کا قانون کیا ہے، پاکستان کا آئین کیا ہے؟ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے پاکستان کے آئین کا بھی مخالف ہے، پاکستان کے قانون کو بھی آپ نے توڑا اور شریعت کے بھی مخالفت کرتا ہے۔ تو آپ کس طرح کے جج ہیں جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں جو فیصلہ دے رہا ہوں، مجھ سے ایک عرصہ پہلے میرے ہی کولیگ نے اسی چیئر میں بیٹھ کے ختم نبوت کے حق میں یہ فیصلہ دیا تھا اور قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا تھا، ان کے لیے یہ بتا دیا تھا۔ یہ شک موجود ہے کہ قادیانی پاکستان کے اندر خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی پاکستان کے اندر اپنی آزان نہیں دے سکتے، قادیانی پاکستان کے اندر اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ایک عرصے بعد آپ لاڑ مکالے کے تعلیم کو پڑھ کر آ کر یہ فیصلے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھو، یہ ایک فیصلہ نہیں، مسلمانوں کے عقائد ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ آپ چھیڑو گے تو آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اگر عدالت کے خلاف بندہ کوئی بات کرتا ہے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے، فوج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اداروں کی مخالفت ہوتی ہے، انسان کو کڈنیپ کر دیا جاتا ہے، اغوا کر دیا جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ کی تقدس کی کوئی حرمت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آپ جو بک بک کرتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوارث ہے؟ کیا کلمہ آپ نے نہیں پڑھا؟ جن مسلمانوں کا نام لے کر، جو لیبل لگا کر آپ اس کرسی تک پہنچے ہیں، انہی مسلمانوں کے یہ عقائد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یار، کم از کم آپ کے ایمان کا جو لیول ہے، ہمیں نہیں پتا آپ کس ٹائپ کے مسلمان ہیں، آپ کے ایمان کا کیا لیول ہے، کم از کم جن لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں آپ اس چیئر تک پہنچے ہیں، ان کا تو لاج رکھو یار۔ ایک جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں؟ آپ کس طرح کا ایمان رکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ مسلمان تو اس طرح کا ایمان نہیں رکھتا۔ اپنے گریبان کو جھنجھوڑے سر، اپنے ایمان کو چیک کیجئے۔